اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں ہم جان سکیں گے کہ کس طرح اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا۔ کہا جاتا ہے کہ جب بنی اسرائیل میں نفرت، حسد اور مساکین پر ظلم بڑھنے لگا تو اللہ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے لیے منتخب کیا۔ یوں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بڑے بڑے عالموں اور معتبر لوگوں سے کہنے لگے، کیوں ظلم کرتے ہو، کیوں غریبوں کا حق کھاتے ہو؟ اے لوگو، حقیقی اللہ وہ ہے جو سب کو برابر کے حقوق دیتا ہے، جس کے نزدیک امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں، کالے رنگ والا ہو یا سفید رنگ والا، سب برابر ہیں۔ لوگ حضرت عیسیٰ مسیح کا مذاق اڑانے لگے، پھر اللہ کے نبی اللہ کی نشانیاں زمین پر ظاہر کرنے لگے۔ آپ کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ مسیح کا مطلب زمین پر زیادہ صحت کرنے والا یا ہاتھ پھیرنے والا، کیونکہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی، کیونکہ آپ جس بھی نبینا کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے وہ دیکھنا شروع کر دیتا تھا۔ کوڑ کے مریض جس سے دنیا نفرت کرتی تھی، آپ کے مبارک ہاتھ جس کوڑ کے مریض کو لگتے تھے وہ اللہ کے کرم سے وہ صحت یاب ہو جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب آپ مٹی کے پرندے فضا میں پھینکتے تو وہ مٹی کے پرندے اڑنا شروع کر دیتے تھے، اور جب بھی آپ کسی مردے کے اوپر ہاتھ رکھتے تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر بولنا شروع کر دیتا تھا۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب یہ معجزات دیکھے تو دن بدن آپ کی باتیں سننے لگ گئے، آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کرنے لگ گئے۔ بس یہی ڈر اس کے وقت کے ظالم بادشاہوں اور عالموں کو کھانے لگا کہ کہیں ہماری حکومتیں ختم نہ ہو جائیں اور کہیں لوگ عیسیٰ مسیح کو اللہ کا نبی بنا کر کہیں بادشاہ نہ بنا دیں۔ کہتے ہیں کہ بس بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت عیسیٰ مسیح کو قتل کرنے کی سازش کرنے لگے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری قوم سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں تاکہ تم امن، محبت اور پیار سے آپس میں زندگی بسر کرو۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ آپ پر ایمان لے آئے اور کچھ آپ کے ساتھ رہنے لگے، اور کچھ لوگ وقت کے بادشاہ کے ساتھ مل کر آپ کو شہید کرنے کی سازش میں وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کے 12 حواری تھے، لیکن ان میں سے بھی کچھ کا ایمان مکمل نہ تھا۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بنی اسرائیل کے عالموں اور بادشاہوں نے ان حواریوں کو خریدنا چاہا۔ ان میں سے ایک، جس کا نام یہودا تھا، جس نے وقت کے بادشاہ کے سامنے اپنے آپ کو بیچ دیا، اور اس نے کہا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ عیسیٰ مسیح کہاں ہے، اور یوں یہودا ان کے لیے جاسوسی کرنے لگا۔ کہتے ہیں کہ ان دنوں اللہ کے نبی مذہبی تہوار منانے کے لیے بیت المقدس آئے ہوئے تھے۔ جب آپ کھانا کھانے کے بعد شہر آتے ہیں اور کشمنی نامی جگہ پر آپ رات گزارنے کے لیے وہاں ٹھہرتے ہیں، اور اپنے شاگردوں سے الگ ہو کر اللہ کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں، اور اللہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ یہاں کے عالم اور بادشاہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اے میرے خالق، میری مدد فرما اور مجھے ان کے شر سے نجات عطا فرما۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے مریم کے بیٹے، اللہ فرماتا ہے کہ آج رات تجھے زمین سے آسمانوں کی طرف اٹھائے گا، اور تیرا رب تجھے ان لوگوں کے شر سے بچائے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے تیری تعلیمات پر عمل کیا، اللہ انہیں ان سب لوگوں پر فضیلت دے گا۔ اے روح اللہ، اب تیری بلندی کا وقت آ گیا۔ کہتے ہیں کہ بس اللہ نے ایک عجیب معجزہ دکھایا کہ یہودا کا چہرہ حضرت عیسیٰ مسیح جیسا ہو گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی بادشاہ کے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے آئے اور اس یہودا جاسوس کو گرفتار کر لیا، کیونکہ اس کی شکل عیسیٰ مسیح جیسی بن گئی تھی۔ یوں اللہ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کے دلوں کو سخت بنا دیا، اور وہ کہنے لگے کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو قتل کر دیا، اور انہوں نے سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ مسیح کو صلیب پر چڑھا رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے کچھ لوگ یہودا کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اس کا چہرہ تو عیسیٰ مسیح جیسا ہے، لیکن اس کی کوئی خوبی بھی عیسیٰ جیسی نہیں ہے۔ بس وہ اپنے وہم و گمان کی پیروی کر رہے تھے۔
حقیقت تو یہ تھی کہ عیسیٰ مسیح کو انہوں نے قتل نہیں کیا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی عیسیٰ روح اللہ کو اللہ نے صحیح سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا تھا اور انہیں ان کی جگہ عنایت فرمائی تھی، اور قیامت سے پہلے پھر اللہ انہیں ظاہر کرے گا اور دنیا کے نزدیک پھر حق و باطل کو واضح کر دے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔